بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں انوار عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، سپریم نیوز کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ جو بھی مظلوم یہاں ہمارے پاس آیا اس کی ہم آواز بنے اور ایوان بالا تک ان کی آواز بننے، اور نہ صرف چونکہ آواز بلند کی بلکہ حتی الامکان ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ انہیں انصاف بھی دلایا جا سکے۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں ایک بوڑھا شخص نذیر عباسی، جو 2 سال قبل اس کے جوان سالہ بیٹے کو قتل کر دیا گیا تھا کوٹلی ستیاں کے مقام پر۔ اپنے بیٹے کے قاتلوں کو سزا دلوانے کے لیے یہ شخص در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، لیکن اس بے حس نظام عدل کی ٹھوکریں ہر جگہ انہیں مل رہی ہیں، لیکن انہیں کہیں بھی انصاف نہیں مل سکا، اور ان کے بیٹے کے قاتلوں کو عدالت نے باعزت بری کر دیا۔ میرے ساتھ موجود ہیں نذیر عباسی، ان سے ہم بات کریں گے۔ نذیر صاحب، بڑا افسوسناک واقعہ تھا ہمیں جب علم ہوا کہ آپ کے جوان سالہ بیٹے کو قتل کر دیا گیا اور نعش جو ایک گہری کھائی سے آپ کو ملی۔ اس کے بعد جو پولیس نے تفتیش کی اور ملزمان گرفتار بھی ہوئے، آخر کیا وجہ تھی کہ ان ملزمان کو آلۂ قتل بھی برآمد ہوا، اس کے باوجود عدالت نے کیوں چھوڑ دیا؟ جناب والا، پولیس نے پستول برآمد کیا قاتلوں سے، میرے بیٹے کی موبائل ان سے برآمد قاتلوں سے ہوئی۔ اس کے بعد وہ موٹر سائیکل جس پر لے جا کر میرے بیٹے کو قتل کیا گیا، وہ موٹر سائیکل بھی پولیس کے قبضے میں ہے۔ میں نے آج سے کچھ دن پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو میں نے درخواست دی، عرض کی کہ میرے بیٹے کے قاتلوں کو پکڑا جائے۔ یہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ثبوت جناب میرے پاس موجود ہے۔ انہوں نے انکوائری کرائی اور پولیس نے اپنا سارا سسٹم کیا کہ ہم نے جو ملزم پکڑے وہ صحیح پکڑے، سارا ان سے وہ اصل ملزم تھے، قاتل تھے، ہم نے پکڑے اور ان کو عدالت میں پیش کیا۔ عدالت نے 1 ہفتے کے اندر انہوں نے باعزت قاتلوں کو بری کر دیا۔ میں آج تک سی پی او صاحب راولپنڈی ہائی کورٹ تک گیا ہوں۔ ہائی کورٹ والوں نے مجھے، جج صاحب نے، میں نے ان سے عرض کی کہ میں ایک 70 سال بوڑھا جناب سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھے صرف 2 منٹ کا وقت ٹائم دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ عدالت کے اندر بات نہیں کر سکتے۔ انہوں نے وکیل کا پوچھا، میں نے کہا جی میرے پاس تو وکیل کا گنجائش نہیں ہے، وکیل نہیں ہے۔ تو جناب نے میرا کیس خارج کر دیا۔ میں وزیر اعظم پاکستان ہائی کورٹ والوں نے 2 تاریخیں جس کا ثبوت یہ میرے پاس موجود ہے، میں خود پیش ہوا ہوں دونوں تاریخوں پہ۔ میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب، تحریک انصاف اور ریاست مدینہ کے والی اور چیف جسٹس آف پاکستان اور وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ سے میں صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ میرے بیٹے کا قاتل کون ہے، کیوں چھوڑا گیا ہے؟ انتہائی بااثر افراد تھے، وہ قبضہ گروپ والے تھے، انہوں نے جج کو خریدا، جج نے 1 ہفتے کے اندر۔ یہ آپ کا الزام ہے نا، ثبوت تو نہیں ہے نا؟ بالکل صحیح بات، اس جج سے میرے سامنے جناب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اس جج کو، میں ایک سوال کروں گا، مجھے جواب دے دیں۔ اگر جج نے جواب میری بات کا دے دیا تو مجھے اسی وقت وہ پھانسی دے۔ اگر جج جواب نہیں دے سکتا ہے تو وہ اس قابل نہیں ہے وہ اسے۔ میں اس جج سے یہ پوچھتا ہوں کہ میرے بیٹے کا قاتل کون ہے؟ کیا اس کے پاس یہ اختیارات نہیں تھے کہ پولیس کو بولتے کہ آپ قاتل کو ڈھونڈے گا، یہ نقلی ہے تو اصلی قاتل کو؟ پولیس نے پیش کر دیے تھے نا، قاتل پیش کر دیے۔ پولیس کا تو اس میں مسئلہ کچھ نہیں، پولیس نے اپنا یہ صاف لکھ دیا جی، یہ اس میں دیکھیں پولیس نے لکھ دیا کہ ہم نے جو مجرم پکڑے وہ اصل مجرم تھے۔ وزیر اعظم پورٹل پر ان کی طرف سے جو کمپلینٹ کی گئی، اس کے جواب میں جو سی پی او راولپنڈی تھے انہیں لکھا گیا، جو کمپلینٹ تھی ان میں ریسپیکٹڈ سٹیزن یور کمپلینٹ ہیز بین ریسیوڈ اینڈ فارورڈ ٹو کنسرن فار دی فردر ایکشن، تھینکس فار یوزنگ پاکستان سٹیزن پورٹل۔ یہ سٹیزن پورٹل کی جانب سے جواب دیا گیا۔ جو متعلقہ جو آفیسر تھے سی پی او راولپنڈی، انہیں سٹیزن پورٹل کی جانب سے ان سے پوچھا گیا کہ یہ آخر وجہ کیا ہے۔ اس پر چونکہ سی پی او راولپنڈی کی جانب سے یہ سب ڈویژنل آفیسر ہیں، ان کی جانب سے جواب لکھا گیا۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تحریر ہے کہ درخواست موصول ہونے پر درخواست کنندہ کے فراہم کردہ نمبر 0317501575 پر رابطہ برائے دریافت درخواست طلب کیا گیا، جو بیانی ہے کہ وہ برائے پیروی درخواست حاضر نہ آ سکتا ہے۔
درخواست دہندہ نے مقدمہ نمبر 175-20 مرخہ 10/11/2020 بجرم 302 تے پہ تھانہ کوٹلی ستیاں رجسٹرڈ کرایا، جو مقامی پولیس نے رپورٹ حاصل کی ہے۔ درخواست دہندہ کے مقتول کے بیٹے شہاب عباسی کو کسی نامعلوم اشخاص نے ناحق قتل کیا تھا، جو مقدمہ حاضہ کے تفتیشی افسر ظفر اقبال SI HIU کوٹلی ستیا نے تفتیشی مقدمہ عمل میں لاتے ہوئے جدید سائنٹیفک طریقے سے تفتیش مقدمہ عمل میں لاتے ہوئے نامعلوم ملزمان ایک شاہ زیب عرف شبر ولد نور احمد قوم ستی ساکن لنگار تحصیل مری، عبید زہیر ولد محمد زہیر قوم ستی سکنائے لنگار تحصیل مری کو گرفتار کر کے آلائے قتل پسٹل 30 بور برآمد کر کے درست طور پر گناہگار پا کر چلان عدالت کیا، جو مقدمہ حاضہ کی سماعت کے بعد بعدالت جناب محمد افضل مجوکا ASG راولپنڈی کی عدالت میں ہوئی، جو جناب جج صاحب نے ملزمان کو دو ملزمان کو بالا کو مدعی مقدمہ کی عدم پیروی پر شک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 26/2/2021 کو بری کر دیا۔ یہ یہاں پہ تو لکھا ہے کہ آپ نے مقدمے کی پیروی نہیں کی تو اس وجہ سے انہیں بری کر دیا گیا۔ جناب یہ گورنمنٹ کا ایک وکیل ہوتا ہے، سرکاری وکیل ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارا وکیل تھا شہاب، اس کا نام ہے شہاب عباسی ہے، وہ وکیل تھا، وہ پیش ہوا، میں خود پیش ہوا ہوں جج کے سامنے، ہمارے سے بھی بیان لیے گئے ہیں۔ یہ مسئلہ ایک قانونی ہے ہی نہیں ہے جناب والا۔ میں اس جج سے یہ پوچھتا ہوں کہ میرے بیٹے کا قاتل کون ہے، اگر یہ باعزت ہے تو میرے بیٹے کا قاتل کون ہے؟ اچھا، انہوں نے لکھا ہے کہ اندری حالات بالا درخواست مندہ برائے پیروی درخواست حاضر نہ آیا، درخواست مندہ کا مقدمہ نمبر 175-20 بجرم 302-34 تے پہ تھانہ کوٹلی ستیاں کا مدعی ہے، جو مقدمہ کی عدم پیروی پر مجاز عدالت ملزمان کو اعضاء کو شک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بری کر دیا، جو جزا و سزا کا اختیار مجاز عدالت کو ہے۔ اگر درخواست مندہ کو اعتراض ہے تو وہ فیصلہ کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کریں۔ تو جناب میں نے ہائی کورٹ میں بھی اپیل کی، میں نے 2 تاریخ ہائی کورٹ میں بھی میں پیش ہوا ہوں۔ سر جی میں تو یہ پوچھتا ہوں، یہ ہائی کورٹ میں آپ نے اپیل کی اور وہاں سے انہوں نے خرچ کر دیا، میرا کیس ہی خرچ کر دیا۔ جب انہوں نے پوچھا وکیل ہے، میں نے کہا جی وکیل نہیں ہے، وکیل نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو وکیل آپ نے کیوں نہیں پیش کیا؟ پیسے نہیں تھے سر، جو تھا میرے پاس وہ تو سب اس وقت، میں اس وقت 15 لاکھ کا مقروض ہوں برادری میں، اس وقت مجھے کوئی 10 روپے دینے کے لیے، میں یہاں پنڈی میں خدا قسم میں جو اس وقت یہاں آیا ہوں، میں کسی سے کرایہ لے کر آیا ہوں۔ اس وقت میرے یہ حالات ہے کہ بیٹا تھا جو میرا کاروبار میرے گھر کا نظام چلاتا تھا، 29 سالہ بیٹا تھا، غیر شادی شدہ، میرے گھر کا نظام چلا رہا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد لوگوں سے قرضہ لیا، اس قتل کیس کے پیچھے لگایا، وہ کیس بھی ضائع گیا، میری مالی پوزیشن بھی ختم ہو گئی۔ اس وقت میں مطلب آپ کا ایک جو فورم تھا عدالت، سیشن جج نے آپ کا جو مقدمہ تھا وہ خارج کیا، آپ ہائی کورٹ گئے، ہائی کورٹ پہ بھی آپ کے وکیل نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا مقدمہ خارج کر دیا گیا۔ تو اب کیا سمجھتے ہیں، اب کہاں سے آپ کو انصاف ملے گا؟ ہائی کورٹ نے مقدمہ خارج کر دیا کہ آپ کے پاس اتنی فیسز ہیں کہ آپ سپریم کورٹ کے وکیل کو دے کر مقدمہ سپریم کورٹ میں لے جائیں؟ بالکل نہیں جناب، اگر ہوتا تو جو میرا کیس خارج نہ تھا، ان لوگوں کے پاس پیسے تھے، انہوں نے اپنی مرضی سے اس جج کے پاس کیس لگایا، اپنی مرضی سے 1 ہفتے کے اندر قتل کا فیصلہ کرا دیا، اپنے قاتلوں کو بری کر کے لے گئے۔ سر یہ پوچھنے کی آخر یہ قاتلوں نے اعتراف جرم کیا تھا؟ جی کیا جناب، ہمارے 10 آلۂ قتل بھی برآمد ہوا ہے، ہمارے 10 افراد کے سامنے انہوں نے کیا تھانے کے اندر۔ اور جو پہلا قاتل ہے عبید زہیر، یہ CPO صاحب راولپنڈی کے معلومات کرنے پر۔ اچھا ناظرین، یہاں پر ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے اور بڑی افسوسناک یہ صورتحال ہے بقول ان بزرگوں کے کہ جو قاتل تھے انہوں نے ان سے نہ صرف آلۂ قتل برآمد ہوا بلکہ انہوں نے اعتراف جرم بھی کر لیا، اور پولیس رپورٹ میں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ دونوں جو ملزمان تھے انہوں نے اعتراف جرم کیا، ان کا چلان پیش کیا گیا، لیکن عدالت نے ملزمان کو محض اس لیے بری کیا کہ جو مدعی مقدمہ تھے وہ ان کی عدم پیروی کی وجہ سے، جبکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا وکیل موجود تھا، وکیل نے پیروی کی، اس کے باوجود کہ ملزمان نے اعتراف جرم کر لیا کہ ہاں ہم نے شہاب کو قتل کیا ہے، وجوہات بھی بتائیں، اس کے باوجود عدالت نے انہیں بری کر دیا۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، اب عام آدمی کیا کہہ سکتا ہے؟ ایک عام سائل ہے جو ایک غریب شخص ہے جس کے پاس بہت ڈھیر سارے پیسے نہیں ہیں، بڑے وکلاء کو خرید نہیں سکتا وہ اگر اپنے لیے انصاف ڈھونڈنے کہاں جائے؟ ہمارے ہاں انصاف کے پیمانے کیا ہے؟ اس کی زندہ مثال یہ شخص یہاں پہ موجود ہے، ریاست مدینہ کا یہ شہری ہے، اور اپنے جوان سالہ بیٹے کے قاتلوں کو انصاف دلانے کے لیے در بدر در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اب آپ ہی فیصلہ کریں کہ اس ملک میں کیا انصاف خریدا نہیں جاتا؟ کیا جس کے پاس پیسے ہیں، جس کے پاس دولت ہے،
وہ انصاف کو خرید سکتا ہے، اور ایک عام شہری اور اس جیسا ضعیف العمر شخص کیا اپنے بیٹے کے قاتلوں کو سزا دلا سکا؟ اچھا یہ بتائیں کہ کسی نے بھی مطلب پولیس نے تو رپورٹ میں اپنا بڑی عظیمہ ہو گئی کہ جی مجاز فیصلہ جو وہ عدالت ہے، مجاز ان کو اختیار ہے کہ وہ کسی مقدمے کا فیصلہ کر، ہم نے اپنی تفتیش تو پوری کر دی، اب آپ کیا کریں گے؟ بس اسی طرح رونا دھونا ہی ہوگا یا؟ صرف یہ جو میرا پیغام ہے جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب، چیف جسٹس پاکستان اور وزیر داخلہ ہیں، کیا نام ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، خدا را اس تاریخ انصاف اور ریاست مدینہ کی لاج رکھتے ہوئے اپنے پیارے نبی اور نبی کے قرآن کو اگر راضی کرنا تو خدا کے لیے ان کلموں کو چھوڑ دیں، ان کو توڑ دیں، اس ظلم کو ختم کریں۔ جس عدالت میں 70 سالہ بوڑھا جج کو کہتا ہوں خدا کے لیے مجھے صرف 2 منٹ ٹائم دیا جائے، جو فیصلہ آپ کریں گے، جیسا آپ کہتے ہیں آپ عدالت میں بول نہیں سکتے، یہ میں کوئی انڈیا کا سکھ ہوں یا کیا یہ مسلمان ریاست؟ وکیل نے بولنا ہوتا ہے نا، آپ کا وکیل تھا۔ سر وہ ٹھیک ہے، وہ جج پوچھ سکتا تھا کیا بات، 2 منٹ کی کون سی بات تھی؟ تو میرے ساتھ یہ ناانصافی ہے، خدا کے لیے حکمرانوں، اہل ایمان والو، خدا کے لیے اپنے نبی کو راضی کرو، اپنے نبی کے قرآن کو راضی کرو، اور اس کیس کو دیکھو یہ 2-3 گھنٹے کا کام ہے، میرے پاس تو اختیارات نہیں ہے، نہ خرچہ پیسے ہیں کہ میں اس کیس کی پیروی کر سکوں۔ یہ کوئی چیف جسٹس صاحب ہیں، خدا کی قسم اگر اس کی کیس پیروی کریں تو 2-3 گھنٹوں کا کام ہے، یہ ملزم سامنے آ جائیں گے۔ لیکن وہ تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ عدالت 100 موٹو ایکشن لے، آپ کی سنوائی نہیں ہوئی ہائی کورٹ میں، وہاں سے آپ کا مقدمہ خارج کر دیا گیا، تو اب آپ کو کیسے انصاف ملے گا؟ کہاں سے انصاف ملے گا؟ کس سے ملے گا؟ میرا تو یہی کام تھا، میرا کام تھا، اب میں نے ریاست مدینہ کو تو دیکھ لیا، اب میں یہی کہتا ہوں اگر یہ نہیں تو میں ریاست ہند کے پاس ایک خط بھیجوں کہ میرے ساتھ پاکستان کے اندر، ریاست ہند تو نہیں کر سکتی نا آپ کا۔ کس کو کہوں؟ ناظرین آپ نے سنا، چونکہ یہ ضعیف العمر شخص ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ 15 لاکھ روپے کے مقروض ہو چکے ہیں اس مقدمے میں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے قاتلوں کو سزا دلوانے کے لیے انہوں نے کوئی ایسا فورم نہیں چھوڑا کہ جہاں سے انہیں امید ہوتی کہ انہیں انصاف مل سکے۔ سٹیزن پورٹل، پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل پہ درخواست دی، وہاں سے مجاز اتھارٹی سے پوچھا گیا اور پولیس نے اپنا کورا جواب دے دیا، بھئی ہم نے تو چلان پیش کر دیا تھا، ہم نے ملزمان عدالت کے سامنے پیش کر دیے تھے، اب معزز عدالت نے انہیں بری کر دیا، تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا تو کام ہے کیس کو انویسٹیگیٹ کرنا اور ملزمان کو عدالت کے سامنے اس کا چلان پیش کرنا۔ اب پولیس نے یہاں پہ پولیس کو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، پولیس نے ملزمان کو پیش بھی کیا اور ملزمان نے اعتراف جرم بھی کیا، لیکن اس کے باوجود معزز عدالت نے دونوں ملزمان کو بری کر دیا، اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ عدم پیروی کی باعث، جبکہ ان بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے پیروی کی، ان کے وکیل تھے وہاں پہ، شعیب عباسی، مقدمے کے وکیل شعیب عباسی تھے، وہ وہاں پر موجود تھے، اس کے باوجود بری کیا گیا۔ ہمیں یہ سرکاری وکیل، جی سرکاری وکیل بھی ہوتا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یہ شخص کہاں جائے، کس سے انصاف طلب کرے، کہاں جائے، یہ کس سے فریاد کرے کہ اس کے جوان سالہ اور 29 سالہ جوان بیٹے کو بے دردی سے قتل کیا گیا، لیکن اس کے باوجود کہ ملزمان نے اعتراف جرم کر لیا، انہیں سزا نہیں دی گئی۔ آج یہ شخص در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ آج یہ شخص وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، چیف منسٹر پنجاب سے اور وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب سے ہاتھ جوڑ کر عاجزانہ یہ اپیل کر رہا ہے کہ خدا را اسے انصاف دلایا جائے۔ کوئی ایسا فورم نہیں ہے جہاں پہ جا کر یہ شخص آواز بلند کر سکے، اپنے جوان سالہ بیٹے کے قاتلوں کو سزا دلوانے کے لیے کوئی ایسا سورس یوٹیلائز کر سکے۔ اس شخص کے پاس سوائے فریاد کرنے کی اور کچھ نہیں ہے، نہ یہ شخص اتنا بااثر ہے کہ کہیں اپنی دولت کا استعمال کر کے اپنے لیے انصاف خرید سکے۔ ہمارے یہاں تو انصاف بکتا ہے، اس ریاست نام نہاد ریاست مدینہ میں تو انصاف بکتا ہے۔ جو بھی کتنا ہی جابر ظالم کیوں نہ ہو، وہ اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ کتنا ہی بڑا جرم کیوں نہ کر دے، وہ باعزت بری ہو جائے گا۔ اور ایک غریب شخص اگر کسی کی مرغی چرا لیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ 6 ماہ اس کی ضمانت ہونے کے باوجود اس کے پاس پیسے اتنے نہ ہوں کہ جا کر رکار وہاں پہ جیل میں پیش کر کے اپنے جو وہاں پہ قیدی ہے اسے چھڑا سکے۔ کئی ایسے قیدی ہیں جو ضمانت ہونے کے باوجود کئی سالوں سے جیلوں میں پڑے ہیں، انہیں انصاف نہیں مل رہا، اور ایک طرف جو دن دیہڑے ایک جوان سالہ نوجوان کو قتل کیا گیا ہے اور اعتراف جرم بھی کر لے گئے، ہاں ہم نے قتل کیا ہے، اس کے بعد وہ ملزمان بری ہو گئے، تو پھر یہ ہمارے جو انصاف کے عدل کے پیمانے ہیں وہ کیا ہیں؟ آخر میں ان بزرگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ
کسی سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرے وزیر اعظم پاکستان سے، چیف جسٹس آف پاکستان سے، یا کہ وزیر داخلہ کا تو خیر یہ کام نہیں ہے چونکہ ہائی کورٹ سے بھی ان کا مقدمہ خارج ہو چکا ہے، اب انہیں سپریم کورٹ جانا ہوگا، سپریم کورٹ کی یہ استطاعت نہیں رکھتے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو کیا کریں گے؟ جناب والا میرا تو جو جہاں تک میری رسائی تھی، میں نے وزیر اعظم صاحب کو یہ درخواست پیش کی، انہوں نے اپنا باقاعدہ پولیس سے انکوائری کرائی، پولیس نے اپنا چلان مکمل کر دیا کہ ہم نے وہی قاتل برآمد کیے جو ان کے اصل قاتل تھے، وہ برآمد کیے، پولیس بری الذمہ ہے۔ وزیر اعظم صاحب سے بھی میرا سوال ہے کہ آپ نے اس کی جواب کو دیکھا ہے؟ وہ جناب والا اگر آپ کے اختیارات میں نہیں ہے تو اس جج کے اوپر بھی تو کوئی قانون والا ہوگا، اس سے آپ پوچھیں خدا را یہ ظلم کیوں ہوا ہے، قاتل کہاں گئے، میں کس سے پوچھوں؟ تو میں تو خدا کے لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں، معزز عدالت سے آپ نہیں پوچھ سکتے؟ سر پھر کس سے پوچھوں؟ بس اللہ سے فریاد کریں، اللہ سے مدد مانگیں۔ میں تو یہی ہو کہتا سکتا ہوں ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ آپ ذاتی طور اور خفیہ طور پر اس کی انکوائری کریں، انشاءاللہ تعالیٰ 4 گھنٹوں کے اندر یہ سارا معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اگر ری انویسٹیگیٹ کیس اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ عدالت کا فیصلہ موجود ہے، اے ایس جے کا فیصلہ موجود ہے، اس پر ری انکوائری کیسے ہوگی؟ یہ تو وہ قانون والے ہی کر سکتے ہیں۔ میں تو ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میرے بیٹے کا قاتل کون ہے؟ ویری سمپل، سادہ سا سوال ہے اس ضعیف العمر شخص کا کہ ہمیں بتایا جائے، ریاست مدینہ سے ان کا سوال ہے کہ انہیں بتایا جائے کہ ان کے بیٹے کا قاتل کون ہے۔ میں بھی آپ سے یہ سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنے ناظرین سے، قائرین سے، جو ہمارے ناظرین ہمیں ویورز دیکھتے ہیں، ان سے میں یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آخر یہ شخص کہاں جائے؟ میرے ناظرین سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ بھی سنیں اور دیکھیں کہ یہ شخص اپنے جوان سالہ بیٹے کے قاتلوں کو سزا دلوانے کے لیے کیا کچھ شخص نے نہیں کیا، لیکن اس سے انصاف نہیں ملا اور دعویٰ کیا جا رہا ہے ریاست مدینہ کا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ نے